حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ایک بری خبر سنانا ہے آپ کو. بری خبر یہ ہے کہ ہمارا جو فیس بک کا پیج تھا الشفا سینٹر وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے. اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے. حالانکہ ڈیلیٹ ہم نے ہی کیا ہے کیونکہ کچھ پرابلم آ گئی تھی, مجبوراً ڈیلیٹ کرنا پڑا. انشاءاللہ بہت جلد نیا اکاؤنٹ اور نیا فیس بک پیج بنے گا. اس کے ذریعے انشاءاللہ وہاں بھی ویڈیو ملیں گے, آپ وہاں بھی ویڈیو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ بہت جلد. تو چلیے اس خبر کو چھوڑتے ہوئے ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں آپ کو, بڑا پیارا سا. میں نے ابھی سنا ہے, وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سنا ہے, سوچا کہ آپ کو بھی سنا دوں. یہ تھا کہ ایک بہت بڑا کنجوس تھا تو کنجوس کے گھر میں اس کے بچوں نے فرمائش کی کہ اسے مکھن کھانا ہے, گھی کھانا ہے, دیسی گھی کھانا ہے. اب کنجوس تو کنجوس ہی ہوتا ہے, تو وہ گیا جا گھی لے کے آیا. گھی لے کے آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا ڈبے سے لگا کر کھانا ہے, کیونکہ ڈبے پر بھی چکنائی لگی رہتی ہے نا, ڈبے پر بھی چکنائی لگی ہوتی ہے نا, تو اس لیے تو اس نے کہا کہ ڈبے پر لگا کھانا ہے. جب تک ڈبے کی چکنائی ختم نہیں ہوگی تب تک ڈبہ نہیں کھلے گا, ڈبہ کھولنا نہیں ہے. تو بچے روز صبح اٹھ کے جو ہے روٹی لیتے اور ڈبے سے لگا کر کھاتے. بیچارے ڈبے ایسے ہی کھاتے گئے. ایک دن کنجوس کو کہیں سفر میں جانا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو گھی کا ڈبہ ہے وہ الماری میں, یعنی کہ جو کبورڈ ہوتا ہے الماری میں, بند کر کے لاک کر کے چلے گئے. تو بچے جب صبح اٹھتے تو روٹی وہ الماری سے لگا کر کھاتے. تو جب واپس آیا کنجوس تو اس نے پوچھا کہ بیٹا تم نے گھی ختم تو نہیں کیا پورا, کیا کیا تم نے گھی کا؟ انہوں نے کہا ابا ہم نے گھی کے ڈبے کو ہاتھ تک نہیں لگایا, لیکن ہم نے روٹی جو ہے صبح الماری سے لگا کر کھائی. اب کنجوس ہے تو بچے بھی وہی حالت کے ہوں گے, جب باپ کنجوس تو بچے مہا کنجوس. تو اس طرح سے بچوں کو اس نے ایک تھپڑ مارا, کہا کہ کچھ دن تم نے گھی کا انتظار نہیں کر سکتے تھے. تو اس سے کنجوسی کرنا جس طرح آپ کرو گے بچوں میں بھی وہی عادت آئے گی. چلیے آج کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. آج کا جو ویڈیو ہے وہ ایک الگ ٹاپک کی طرح ہے, یعنی کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ انسانوں پہ جادو کیا کرتے ہیں. آج میں بتاؤں گا کہ جنات بھی انسانوں پہ جادو کرتے ہیں. وہ کب کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. اس لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا دھیان سے سنیں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہر ایک کو فائدہ پہنچے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے, جب کسی پر جادو ہوتا ہے, کوئی تکلیف میں آ جاتا ہے تو وہ عامل کے پاس جاتا ہے. عامل کے پاس جانے کے بعد عامل سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایسے تکلیف ہو رہی ہے, میرا کاروبار بند ہو چکا ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے میرا, یا پھر میں بار میری صحت خراب ہو رہی ہے, طبیعت خراب ہو رہی ہے, ہاسپٹل کو پیسے ڈال رہا ہوں میں بار, اور یا پھر مجھے بدن میں درد رہتا ہے, یا پھر ایسا کہتا ہے کہ میرا کام بنتے بگڑ جا رہا ہے, یا بہت سارے پرابلم آ رہی ہیں, مجھے ہو رہی ہے, میری بیوی کو ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جادو نہیں کر سکتا, ایسا نہیں ہے. کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان نے جادو کیا ہوتا ہے, یا پھر اس کے رشتہ داروں نے کیا ہوتا ہے, یا پھر دوستوں نے, یا کسی اور نے. میں یہاں پہ کبھی بھی اس بات کو اگری نہیں کروں گا کہ رشتہ دار ہی کرتے ہیں, دوست ہی کرتے ہیں, باہر والے کوئی کرتے ہیں, ایسا نہیں. کوئی بھی کر سکتا ہے, اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا میں. کوئی بھی کبھی بھی جادو کر سکتا ہے. تو یہاں تک بات ہو گئی. لیکن کچھ جنات اور کچھ شیطان ایسے ہوتے ہیں جان بوجھ کے انسان کا یقین توڑنے کے لیے, جان بوجھ کے انسانوں کو اپنے رشتہ داروں سے لڑوانے کے لیے, اپنے دوستوں سے باہر وہاں سے لڑوانے کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ خود انسان پہ جادو کر دیتے ہیں. جیسا کہ اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, وہ جان بوجھ کے جادو کر کے اس کے کاروبار کو پوری طرح سے ختم کر دیتے ہیں. جب وہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو عامل کہتا ہے جادو ہو گیا تجھ پہ بول کے, اور پتہ وہ شیطان کیا کرتا ہے, رشتہ دار کا نام لے لیتا ہے. یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اس کی صحت خراب کر دیتے ہیں جنات جادو کر کے. جب کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو وہ جنات اس کے جسم میں حاضر ہو جاتا ہے, نہیں جس نے اس پہ جادو کیا ہے وہ جنات حاضر ہو جاتا ہے اس بندے کے جسم پہ. حاضر ہو کے یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے فلاں اس بندے کے رشتہ دار نے بھیجا ہے, اس بندے کے دوستوں نے بھیجا ہے. حالانکہ وہ خود آیا ہوتا ہے, اس نے خود جادو کیا ہوتا ہے تاکہ وہ اس آدمی کو اپنے خاندان سے, اپنے رشتہ داروں سے, باہر والوں دوستوں سے سب سے لڑوائے. وہ چاہتا ہے کہ لڑائی کروائے. وہ لڑائی کروانے کے لیے جان بوجھ کے کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے, انہوں نے بھیجا ہے. حالانکہ وہ آیا خود ہوتا ہے, جان بوجھ کے آیا ہوتا ہے. یا پھر کبھی کبھی انسان بار بیمار پڑ رہا ہوتا ہے, وہ ہاسپٹل کو دکھاتا ہے, بلڈ ٹیسٹ کراتا ہے, جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے ٹیسٹ, اسکیننگ, ایکس رے, سب کچھ کروانے کے بعد بھی ہر رپورٹ نارمل آتی ہے.
ہر رپورٹ نارمل آنے کے بعد اب انسان پریشان ہوتا ہے، یار کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یعنی کہ ہر رپورٹ نارمل آ رہی ہے میری، تو وجہ کیا ہے تکلیف ہونے کی؟ تو جب کسی عامل کے پاس جاتا ہے یا کسی اچھے جس کے پاس جانا ہے، جہاں پہ علاج ہوتا ہے وہاں پہ جاتا ہے، جانے کے بعد ہوتا یوں ہے کہ جب جانے کے بعد جب وہ کچھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا جو بھی عمل کرتے ہیں، کرنے کے بعد اس کے جسم میں وہی جنات حاضر ہو جاتا ہے جس نے جادو کیا ہوتا ہے اس پہ، وہ حاضر ہو کے کہتا یہ ہے کہ جب عامل صاحب پوچھتے ہیں تو کس نے بھیجا تجھے، کیوں آیا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کے رشتہ داروں نے بھیجا ہے، اس کے دوستوں نے بھیجا ہے، اس کے باہر والوں نے بھیجا ہے، اندر والوں نے بھیجا ہے، ایسا بول کے گمراہ کر دیتا ہے، تاکہ وہ آدمی یہ سمجھ جائے اچھا مجھ پہ جادو رشتہ داروں نے کیا ہے، مجھ پہ جادو میرے دوستوں نے کیا ہے، مجھ پر جادو جو ہے میرے باہر والا اندر والوں نے کیا ہے، یہ سمجھ کر وہ رشتہ داروں سے ناراض ہو جائے، یا دوستوں کا نام لیا دوستوں سے ناراض ہو جائے، یا باہر اندر والوں کا نام لے لیا یا باہر اندر والوں سے ناراض ہو جائے، ایسے ناراض کر کے لڑتے لڑتے وہ دیوانہ ہو جائے، یہ چاہتا ہے شیطان۔ ویسے بھی شیطان چاہتا ہی ہے کہ انسان کو آپس میں لڑوانا۔ کبھی کبھی ہوتا یوں ہے کہ میاں بیوی پر جان بوجھ کے شیطان آ جاتا ہے، یا تو بیوی پہ آ جاتا ہے یا تو میاں پہ آ جاتا ہے، آ کے بہت تکلیف دیتا ہے انہیں، آپس میں لڑواتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ جب وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، تو اس کے بیوی کے جسم میں یا اس کے شوہر کے جسم میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سمجھ لو اگر اس کے بیوی کے جسم میں حاضر ہو گیا، جو شیطان ان پہ آیا ہے نا، جو جنت انہیں تکلیفیں دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، وہ جنت اگر ان کی بیوی کے جسم پہ حاضر ہو گیا تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ مجھے اس کی ننند نے بھیجا ہے، مجھے جو ہے اس کے سسرال والے نے بھیجا ہے، مجھے جو ہے اس کی ساس نے بھیجا ہے، مجھے جو ہے ایسا بھیجا ہے، ایسا بول کے آپس میں ننند، آپس میں رشتہ داروں میں لڑائی کروا دیتا ہے۔ یا شوہر پر آ گیا، شوہر پر آ کے کیا کہتا ہے؟ مجھے اس کے بھائیوں نے بھیجا ہے، بیوی کے بھائیوں نے بھیجا ہے، مجھے یعنی کہ جو میری بیوی ہے اس کے ننند نے بھیجا ہے، اس کی بیوی ہے اس کے سسرال نے بھیجا ہے، ایسا بول کے برباد کر دیتا ہے۔ یا پھر اس کی بیوی جو ہے اس کے میکے والوں نے مجھے بھیجا ہے بول کے میکے والوں سے، ماں باپ سے دشمنی کروا کے لڑوا کے پورا برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اچھے سے یاد رکھیں، اگر جادو ہوا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ہی کرے۔ آج کل کہتے ہیں نا، کیا یار اتنے اچھے ماحول میں کیسے جادو ہو سکتا ہے، مان لیتا ہوں میں، لیکن یاد رکھو 90% جادو جنات کرتے ہیں جان بوجھ کے تکلیف، کیونکہ جنات بھی بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں بھائی، یہ مت سمجھو کہ آپ صرف شیطان جادوگر، انسان ہی جادوگر ہوتے ہیں، یہ غلطی ہے آپ کی۔ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ماہرین جادوگر ہوتے ہیں، بہت ماہرین ایکسپیرینس تجربے والے جادوگر ہوتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر کے ایسے ماحول میں جادو کر کے پہلے ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں انسان، پہلے جتنی محبت نہیں رہی، آپ پہلے جتنا لگاؤ نہیں رہا، بڑی مشکل سے تھوڑی بہت محبت بچی ہوئی ہے، وہ جان بوجھ کے اس کے جسم میں آ جا کے اس کا نام لے کے، رشتہ داروں کا نام لے کے، اس کا نام لے کے، یہ نام لے کے پہلے ہی برباد کر دیتے ہیں، اب اور برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن 90% جادو جو ہوتا ہے وہ شیاطین جنات ہی کرتے ہیں انسانوں پہ، صرف 10% جو ہوتا ہے وہ کوئی اور کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اس کا دشمن ہوا تو وہ کر دیتا ہے، جان بوجھ کے کوئی جل رہا ہے تو وہ کر دیتا ہے، کوئی دوست ہے جو جان بوجھ کے پریشان کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی کہ 10 یا 20% یا 30% بھی لے لو انسان کرتے ہیں، لیکن 75 to 70% جادو انسانوں پہ جنات ہی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ پہ جادو ہوا، کسی عامل صاحب نے بتا دیا آپ کو، نہیں بھائی آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، ہاسپٹل کے سارے رپورٹ نارمل آ گئے ہیں، کاروبار میں پوری طرح سے برباد ہو جا رہے ہیں آپ، طرح طرح کی تکلیفیں ہو رہی ہیں آپ کو، تو آپ پر جادو ہوا ہے، تو غلطی سے یہ مت سمجھنا کہ وہ انسان نے ہی کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ جادو جنات نے کیا ہے تاکہ آپ کو بھٹکا دے، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں وہ جان بوجھ کے، گمراہ کر دیتے ہیں بندے کو، کیونکہ ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، وہاں ٹھیک نہیں ہوا دوسرے کے پاس جائیں گے آپ، وہاں ٹھیک نہیں ہوا تیسرے کے پاس جائیں گے۔ جب آپ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں نہیں جانا ہو، جہاں شرک ہو رہا ہو، بدعت ہو رہا ہو، وہاں جا کے وہ جنات جان بوجھ کے آپ کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور آپ کا کاروبار بھی اچھا چلے گا، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تاکہ آپ کا یقین پورا کام بن گیا، ارے میں ایسی جگہ گیا تھا، یہاں پر جو ہے میرا علاج ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا، تو آپ کا یقین وہاں پہ بن گیا۔ قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے علاج جلدی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے، لیکن شیطان جان بوجھ کے گمراہ کرتے ہیں، یاد رکھیں اچھی طرح سے۔ ایسا بالکل مت سمجھے کہ قرآن پڑھنے سے علاج نہیں ہوتا، ناممکن ہے، میں جو علاج کرتا ہوں وہ قرآن حدیث کے دائرے میں اور قرآن سے ہی علاج کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا کرتے ہیں، لیکن میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کا یقین اللہ سے توڑنے کے لیے ایسے سب کام کرتے ہیں۔ اس لیے جب اگر آپ پہ کسی نے کہہ دیا کہ جادو ہے، تو غلطی سے یہ مت سمجھ جائیں کہ وہ انسان نے ہی کیا ہے، میرے رشتہ داروں نے کیا ہے، میرے بھائیوں نے کیا ہے، ایسا مت سمجھ جائے۔ کوئی عامل بول بھی دے آپ کو، نہیں آپ کے بھائیوں نے آپ پہ جادو کیا ہے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ پہ پہلی بات تو عامل کو یہ بولنا نہیں چاہیے، اگر بول دیا تو میں کہتا ہوں کہ وہ عامل نہیں، جاہل ہے، کیونکہ لڑوا رہا ہے آپس میں،
تو بس سمجھ میں آ گیا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک بات آخری کہہ رہا ہوں, یاد رکھیں کہ جادو جنات بھی کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو اچھی طرح گمراہ کر سکے, اور انسان بھی کرتے ہیں اپنی جان بوجھ کے انتقام یعنی بدلہ لینے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے. انسان بھی کرتے ہیں, ایسا مت سمجھو کہ صرف انسان ہی کریں گے شیطان نہیں کریں گے, نہیں, جنات بھی کرتے ہیں, انسان بھی جادو کرتے ہیں. جنات گمراہ کرنے کے لیے, آپس میں لڑوانے کے لیے, برباد کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. انسانوں بھی لڑوانے کے لیے, برباد کرنے کے لیے کرتے ہیں. یاد رکھیں, گمراہ کرنے کے لیے انسان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے پکا معلوم نہیں ہے, لیکن کر سکتا ہے. تو بس آج کی اس ویڈیو میں سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. تو کبھی جادو ہوا تو بالکل غلط اس یہ مت سمجھے کہ وہ انسان نے کیا ہے. انسان بھی کر سکتا ہے یا جنات بھی کر سکتا ہے. بس آپ اس نے کیا, کس نے کیا, اس نے کیا, وہ چھوڑ دیں. آپ کا علاج ہو رہا ہے, آپ علاج کروائیں. آم کھائیں, گٹلیوں کے دام مت گنیں, مطلب گٹلیوں سے مطلب مت رکھیں, بس آم کھائیں آپ. تو اس لیے اگر علاج ہو رہا ہے آپ کا تو الحمدللہ علاج کر لیں, اپنی تکلیف سے آزادی پا لیں, صحت اچھی ہو جائے, کاروبار اچھا چلے تو بس کافی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مت سمجھیں کہ یہ کس نے کیا ہوگا, میرے رشتہ داروں نے کیا ہوگا, میرے بھائیوں, یہ پوچھنا کچنا چھوڑ دیں. بس علاج کروا لیں, اپنا سکون سے رہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ جادو کی وجہ سے ہی آپ کا کاروبار خراب ہو, جادو کی وجہ سے ہی آپ کی صحت خراب ہو, ایسا ضروری نہیں ہے. یاد رکھیں, ہو سکتا ہے آپ کی صحیح میں طبیعت خراب ہو بھی سکتا ہے آپ کا صحیح میں کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے, صحت اور عافیت کا مالک بھی اللہ ہے. بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.